السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اسماعیلی کمیونٹی سے پاکستان اور دنیا بھر میں جو پھیلی ہوئی ہے اسماعیلی کمیونٹی مسلمانوں کی، اس سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ان کے حاضر امام ان کے پرنس کریم آغا خان، ان کی وفات کچھ دن پہلے ہوئی ہے اور ان کی جگہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی نامزد کر دیا تھا جانشینی کے لیے اپنے پرنس کریم رحیم آغا خان پنجم۔ وہ انہوں نے کمیونٹی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالی ہے، اور اس کمیونٹی کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کمیونٹی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتے۔ دنیا بھر میں یہ کمیونٹی بہت ساری جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ جہاں بھی رہتے ہیں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ وہاں کے ملکوں میں جہاد شروع نہیں کر دیتے، یہ وہاں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں اسماعیلی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور جہاں جہاں موجود ہے وہاں اس کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت سکولز، کالجز، انہوں نے ہاسپٹلز، آغا خان یونیورسٹی کے نام سے آپ واقف ہوں گے، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس۔ اور بے شک کہ یہاں پہ obviously آغا خان یونیورسٹی میں فیس نارمل اسٹوڈنٹ سے زیادہ لی جاتی ہے، لیکن یہاں اسکالرشپس موجود ہیں، یہاں ٹیلنٹ کے لیے یا یہاں پہ سوچنے والے لوگوں کے لیے جگہ ضرور موجود ہے اس کمیونٹی میں۔ تو اس کمیونٹی کے مستقبل کے لیے ہم دعا گو ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ اور جو ان کے نئے آئے ہیں پرنس کریم آغا خان ففتھ، انہوں نے بڑا ہی اچھا میسج دیا، اور وہ میسج انہوں نے جو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آنے کے فوراً بعد دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں وہاں آپ ان ملکوں کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، نئی زبانیں سیکھیں، نئے ہنر سیکھیں۔ کتنی زبردست بات ہے! زبردست بات اس لیے ہے کہ میں خود ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ہمارے ملک میں جو لوگ ڈنکیاں لگا لگا کے دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں مر رہے ہیں، ابھی لیبیا کے قریب آپ جانتے ہیں کشتی ڈوبی ہے، کتنی لاشیں وہاں سے ملی ہیں، اجتماعی قبریں ملی ہیں پاکستانیوں کی وہاں سے۔ تو کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ کیونکہ ہم کوئی لینگویج، ہم کوئی زبان سیکھے بغیر ہم چل پڑتے ہیں۔ کبھی آپ جرمنی، آپ کو جرمن زبان نہیں آتی، آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کسی بھی ملک میں منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، آپ کو چائنیز نہیں آتی، بچوں کو کوئی آپ ایسا ہنر سکھا ہی نہیں رہے جس کی دنیا میں مانگ۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں انگیجڈ سٹیزن شپ کے طور پر آپ کام کریں، کہ آپ اس کمیونٹی میں جہاں بھی آپ موجود ہیں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کتنی زبردست بات ہے! یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر وہاں جہاد شروع کر دیں اور وہاں قبضہ کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیں۔ تو بہت ہی زبردست انہوں نے بات کی ہے، اور اس کمیونٹی کی پروگریس کے لیے ہم دعا گو ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی شاید یہی وہ کمیونٹی رہ گئی ہے جو دوسری کمیونٹیز کو، دوسرے فرقوں کو مارنے پر اور قتل و غارت پر یقین نہیں رکھتی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اب آگے مسلمانوں کے حوالے سے ہی ٹرمپ، آپ جانتے ہیں ٹرمپ صاحب نے اعلان فرمایا کہ جی غزہ کو خالی کروا لیا جائے، غزہ کچھ لوگ مصر چلے جائیں، اردن چلے جائیں، اور ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہاں پہ تو اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ تو آپ کرائے کے لیے کسی کو مکان دے دیں تو وہ خالی نہیں کرتا، تو اتنے سارے فلسطینی غزہ خالی کر کے چلے جائیں اور وہاں اسرائیل ان کے لیے وہ جگہ ریکنسٹرکٹ کر کے ان کے رہنے کے لیے آباد کرے گا۔ واو! obviously دنیا کا اس پہ رد عمل آنا تھا، سعودی عرب نے شدید رد عمل دیا اس پہ، باقی ملکوں نے بھی شدید رد عمل دیا اس کو۔ پھر اس بات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹرمپ، یہ جو واشنگٹن کی طرف سے وہاں پہ ان کی جو آفیشل ان کے فارن آفس ہیں وہاں سے 4-5 بیانات دیے گئے کہ نہیں جی ٹرمپ کا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو مجھے لگا کہ امریکہ کا حال بھی پاکستان والا ہی ہے، جس طرح عمران خان صاحب اعلانات کر کے چلے جاتے تھے اور بعد میں وہ ان کے جو ترجمان تھے وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہ نہیں عمران خان صاحب کا وہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب نہیں تھا، وہی والی سچویشن ایگزیکٹلی ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک نہیں، ہم 6-7 جگہوں کا سوچ رہے ہیں، اور ہم ان کو ریکنسٹرکٹ کر کے ہم ان کو بڑے اچھے گھر، ہم کو اچھی لیونگ دے گا۔ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسرائیلی جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے جب ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے کتنا اس کا خیر مقدم کیا، حالانکہ جو بائیڈن نے بھی کوئی اسرائیل کے ساتھ پیار محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ کے آنے کے بعد کیوں شادیانے بجا رہے تھے نیتن یاہو، اور دنیا میں بہت سارے ملکوں میں یہ پیغامات وہ کیوں دیتے رہے کہ بھئی اب ٹرمپ آ گیا تو اب ستہ خیر ہے؟ کیونکہ ٹرمپ سوچتا نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے اس کا کیا اثر ہوگا۔ ان کا بھی جو ہمارے کچھ وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے کچھ وزیر اعظم تھے، ان کی طرح کا شوق ہے ٹرمپ کا، تاریخ میں پہلی بار، چاہے بعد میں اس میں
ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن بھائی بلے بلے تو ہو جائے گی نا کہ تاریخ میں پہلی بار. تو وہی سچویشن اس وقت ہے. اب سعودی عرب کے اوپر ساری نظریں ٹکی ہوئی ہیں. اگر سعودی عرب بھی اس تجویز کے اوپر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو پھر فلسطین کے لیے بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے. ایران کو پہلے ہی چپ کروا دیا گیا ہے، اور اردن، مصر، یہ ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ امریکہ کے ساتھ ہی ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. ترکی تو آلریڈی وہ یورپین یونین اور باقی نیٹو ان کے ساتھ ہمیشہ الائن ہوتا رہا ہے. اور اس کے ابھی شام میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا ہے، لیبیا، شام، ان کو تو ویسے ہی تباہ و برباد کر دیا گیا. تو انہوں نے بیچاروں نے کیا مزاحمت کرنی ہے، ان کے پاس جگہ ہی کتنی ہے. سعودی عرب واحد تھا یا ایران تھا جو کچھ مزاحمت کر سکتے تھے. ایران کی تو کمر ان کے ایک کے بعد ایک لوگوں کو مار مار کے اس کی کمر توڑ دی گئی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فلسطینیوں کے لیے سچویشن مشکل ہوتی جا رہی ہے. حماس کے علاوہ آن گراؤنڈ کوئی اس وقت موجود نہیں ہے وہاں پہ تنظیم. اور اسرائیلی وزیر اعظم پر اندر سے بھی بہت زیادہ دباؤ ہے. دباؤ اس پہ یہ ہے کہ جو حماس نے اس بار یہ اسٹریٹجی چینج کر کے یرغمال بنائے ہیں اسرائیلی، ان کی رہائی کے لیے اب حماس نے کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرتے آسان الفاظ میں، تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، رہا نہیں کریں گے. تو اسرائیل پر اندر سے بھی بہت دباؤ پڑ رہا ہے. اور مجھے ویسے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ فلسطینیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا آپ کو بہت اچھی جگہ دے دیں گے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بہت اچھی جگہ ہیں وہاں چلے جائیں، لیکن آپ نے جو دنیا بھر سے اسرائیلی اکٹھے کر کے وہاں بات کی ہیں، پورے یورپ میں تھے یہ، بہت دنیا کے ملکوں میں، ایران میں تھے، پاکستان، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، یہ دنیا میں اچھی جگہوں پہ رہ رہے تھے، مالدار تھے، سیٹ تھے. آپ نے ان کو یہاں پہ لا کر جب آباد کیا ہے تو مطلب بات کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ بہت اچھی جگہ تھی، یہاں ہر وقت بم پھٹ رہے ہیں، ہر وقت خانہ جنگی کا عالم ہے فلسطینی. اب جس طرح حماس نے وہاں حملہ کر کے لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، تو یہاں پہ تو بہت جان کا خطرہ ہے. آپ کو پھر اسرائیلیوں کو بھی سیف کرنا چاہیے. امریکہ کے پاس بھی بڑی زمین ہے، امریکہ ان کو وہاں لے جائے. کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب کے پاس بہت جگہ ہے، وہاں بات کر لے. تو امریکہ اسرائیلیوں کو اپنے پاس لے جائے، یہ جگہ ساری خالی کر دیں. لیکن بہرحال یہ صورتحال اس وقت بہت پیچیدہ رخ اختیار کر رہی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کو شاید عمران خان میں کوئی دلچسپی، ٹرمپ دنیا کے اور مسائل میں، روس، یوکرین، یہ غزہ، اسرائیل، فلسطین، ان چیزوں میں اتنا الجھا ہوا ہے. کینیڈا کے ساتھ علیحدہ محاذ کھول گیا، میکسیکو کے ساتھ الگ وہ آنکھیں دکھا رہا ہے، اور ان کے خیال میں ٹرمپ کو نا پاکستان میں کوئی دلچسپی ہے. بہرحال پاکستان میں ابھی تک تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس وقت ہے. اور یہ جو شہباز گل اور ان جیسے لوگ جو کیمپینز چلاتے رہے امریکہ میں کہ جی ٹرمپ کو ووٹ دیں، ٹرمپ کو ووٹ دیں، اب پاکستانی اس بڑا ٹرمپ نے کچھ کر دینا ہے، تو آپ لوگوں کو اب تھوڑی سی شرم آ رہی ہے کہ اب ٹرمپ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور وہاں جو لوگ تباہ ہو چکے ہیں انفراسٹرکچر غزہ کا، وہ لوگ کس طریقے سے رہ رہے ہیں. کچھ تھوڑی سی شرم حیا ہے نہیں. خود تو شہباز گل صاحب آرام سے امریکہ فرار ہو چکے ہیں، آرام سے موجے مار رہے ہیں، ویلاگز پہ ویلاگز کھڑکا دیتے ہیں. انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ میری باتوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہن کس قدر وہ کنفیوز اور وہ کس قدر ڈسٹارٹیڈ ہو چکے ہیں. بہرحال لوکل پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب نے اب تیسرا خط بھی لکھنا ہے، پتہ نہیں لکھ چکے ہیں. عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اس وقت شدید اندرونی مشکلات کا شکار ہے. مشکلات کا شکار کیوں ہے؟ عمران خان صاحب ہر جو جلسے کے بعد، شبابی جلسے کے بعد بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پنجاب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، پنجابیوں سے میں بڑا خوش ہوں. کیوں؟ حالانکہ پنجاب سے تو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں جلسوں میں جو پختونخوا میں ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ طاقت اور اختیار کے جو مرکز ہے نا وہ پنجاب میں. اگر پنجاب میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہی میرا باہر آنا، میرے لیے طاقت حاصل کرنا دوبارہ ممکن ہوگا. اور پنجابی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب ایسا خطہ ہی نہیں ہے جہاں آپ انقلاب لا سکیں، اور وہ بھی اس طریقے کا انقلاب جس طرح کا عمران خان چاہتے ہیں کہ لاشوں یا کھوپڑیوں کے اوپر سے چل کر وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچے. تو پنجابی اس وقت آرام سے ہیں. ہاں پختون، مجھے اچھا عجیب بات دیکھے کہ 8 فروری کو جو احتجاج انہوں نے کیا ہے پختونخوا میں، آپ کے حساب سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا؟ آپ کے حساب سے وہاں پہ بھی سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان، باقی جگہوں پہ. لیکن احتجاج بھی وہیں کری جا رہے ہیں. احتجاج تو بھائی پنجاب میں کرنا تھا نا، جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا. لیکن احتجاج تو پشتون جو لوگ ہیں ان کی شاید قسمت میں ہی یہ لکھا ہوا ہے
انہوں نے تیسری بار عمران خان صاحب کو منتخب کیا ہے، تو میرا خیال ہے اتنی سزا تو پھر ان کی بنتی ہے کہ اب اگلے 3-4 سال بھی انہوں نے جلسے جلوس اور انہی چیزوں میں انہوں نے گزارنے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان جو عمران خان صاحب کی محبت میں مرے جا رہی تھی، منصور علی شاہ صاحب نے کتنے خط لکھ دیے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، ٹس سے مس نہیں کوئی ہو رہا۔ جسٹس یحییٰ افریدی سے جو امیدیں تھیں انصافیوں کو، وہ ساری دم توڑ چکی ہیں پچھلے کچھ مہینے میں۔ اب جو مرضی ہوتا رہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ سندھ سے اب ججز پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب باقی صوبوں سے بھی آپ دیکھیں کہ منیب اختر کو سندھ کے کوٹے پر لایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سینیورٹی کی دھجیاں مطلب اڑا کے رکھ دی گئی، اور اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ میرٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز پہلے کون سے میرٹ سے آ رہے تھے، جو اب میرٹ خراب ہو گیا۔ اور جتنے بھی میں نے وکیلوں کا دیکھا، ججز کا دیکھا کہ جی کیا اختلاف ہے آپ کا، یہ جو 26ویں ترمیم کے تحت ججز کی بھرتی کی گئی یا ان کو پوسٹنگ ان کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نہیں وہ بدنیتی کے ذریعے کی گئی ہے، اصل میں ویسے قانونی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بدنیتی ہوئی ہے۔ بدنیتی تو ہمیشہ جناب ہوتی ہے، بدنیتی تو یہاں ہمیشہ ہوتی ہے۔ قانونی یا آئینی طور پر اگر کوئی بات غلط ہے تو پھر اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ حافظ۔